خوبصورت صبح، لہلہاتے ہرے بھرے کھیت، ہر طرف چڑیوں کی چہچہاہٹ، مگر ایک اندھیرا سا خوف اور فضا میں بسی باسی رسموں کی مہک اس خوبصورت گاؤں کی خوبصورتی کو نگلتے خوف و ہراس کی بو پھیلائے ہوئے تھی۔ اس خوف و ہراس میں گونجتی ایک بے بس ماں کی پکار، لاچار باپ کی دعائیاں، سردار صاحب میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تو جب آغا جان کے پوتے کا قتل ہوا تب گاؤں سے باہر تھا، اسے تو خبر تک نہیں تھی اس بات کی۔ دلاور خان تڑپتے بیٹے کے حق میں صفائی دیتے بول رہے تھے۔ دلاور خان، عاطف افندی کے فون پر آخری کال اور میسیج تمہارے بیٹے کے تھے، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے عاطف افندی کو مارنے والا تمہارا بیٹا ہے۔ تمہارے پاس اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو دو۔ جرگے کے سردار نے دلاور خان کے احتجاج کو رد کرتے پوچھا۔ میرے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے سردار صاحب، مگر مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ مرتا مر جائے گا مگر ایسا غلط کام کبھی نہیں کرے گا، دلاور خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہارے یقین کا ہم کیا کریں دلاور خان، ہمیں ہمارے پوتے کے خون کا بدلہ چاہیے۔ آغا جان جو کب سے خود پر ضبط کیے سردار اور دلاور خان کی بحث سن رہے تھے، آخرکار صبر کا دامن چھوڑتے گھرج کر بولے، مگر آغا جان مجھے کچھ مہلت دے دیں، میں ثابت کر دوں گا میرا بیٹا بے قصور ہے۔ دلاور خان بے بسی سے بولا، بس اب ہم کچھ اور نہیں سنیں گے، یا تو آج اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو یا پھر ونی میں اپنی بیٹی دے دو۔ آغا جان نے سخت لہجے میں بھڑکتے ہوئے کہا، ونی؟ مگر آغا جان میری بچی معصوم ہے، اس کا کیا قصور اس سب میں؟ دلاور خان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، آغا جان کے فیصلے نے جیسے ان کا دل نکال کر رکھ دیا ہو۔ میرا پوتا بھی معصوم تھا، کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارے بیٹے کا؟ بس یہی فیصلہ ہو گیا ہے، ہمیں اپنے پوتے کے خون کے بدلے ونی چاہیے۔ مگر آغا جان میری بچی، میں کیسے اسے ونی میں دے دوں؟ دلاور خان ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتے بولے، دلاور خان تمہارا بیٹا گاؤں سے فرار ہے اور تم بھی اسے پیش کرنے سے کترا رہے ہو۔ جرگہ اب تمہاری اور پیش نہیں سنے گا، فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری بیٹی ونی میں آغا جان کے بڑے بیٹے کے نکاح میں جائے گی۔ سردار صاحب نے سخت اور بلند لہجے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جس کا مطلب تھا اب اور رائے نہیں دی جا سکتی۔ فیصلہ سنتے ہی دلاور خان کے کندھے ڈھلک گئے۔ ایک طرف بیٹا تھا جو جانے کہاں تھا، اس کا کوئی خیر خبر نہیں تھی، لاپتہ تھا اتنے دن سے اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف لاڈلی بیٹی تھی جس کو انہوں نے ناز اور نخرے سے پالا تھا، ہزاروں سپنے سجائے تھے، کبھی سوچا نہیں تھا اسے اپنی ایسی ونی جیسی فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھنا پڑے گا۔ جرگے کے فیصلے پر دلاور خان کو دل پر پتھر رکھ کر اپنی معصوم بیٹی حالہ ان کے حوالے کرنی پڑی۔ جرگے میں ہی دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا، جس کے بعد محب شاہ افندی اپنے آغا جان کو چلنے کا اشارہ کرتے خود خالی دل کے ساتھ جرگے سے نکلتا چلا گیا۔ ایک ہی تو لاڈلا بھائی تھا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے خاک و مٹی کے سپرد کرایا تھا۔ عاطف افندی اس کا بھائی ہی نہیں، ایک اچھا دوست اور ہمراز تھا جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتا تھا اور لے بھی۔ اس کے اندر اپنے بھائی کو قتل کرنے والے سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے اس ونی جیسی رسم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے تو بس اپنے بھائی کے قاتل کو نیست و نابود کرنا تھا۔ اسے ویسے ہی تڑپانا تھا جیسے اس کا بھائی تڑپا تھا، ویسے اس کا سینہ چھلنی کرنا تھا جیسے اس کے بھائی کے سینے میں گولیاں اتاری گئی تھی۔ محب شاہ آغا جان اور حالہ کو افندی حویلی چھوڑتے خود واپس قبرستان چلا گیا۔ اس کو حالہ میں یا جرگے کے فیصلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آغا جان حالہ کو لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سامنے ہی محب شاہ کی والدہ شہناز بیگم، چچی فروا بیگم اور ان کی بیٹی سدرا بیٹھی تھی، جن کے چہروں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ آغا جان کو اندر آتے دیکھ کر وہ تینوں کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے ان کے پیچھے نازک سے لڑکی کو کھڑے دیکھ رہی تھی۔ شہناز بیگم کو خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور دل دعا گو تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا نہ ہو، مگر حقیقت منہ کھولے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شہناز بہو، یہ ونی ہے، ہمارے عاطف کے قتل کے بدلے لائی گئی۔
آغا جان نے بھجے دل کے ساتھ کہا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ آغا جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا بیٹا جس فرسودہ رسم کو مٹانے کا خواب سجانے آیا تھا، آپ نے اسی کے خون کے بدلے میں یہ رسم کر ڈالی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شہناز بیگم بات کرتے ہوئے آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم جانتے ہیں ہمارے فیصلے سے تمہیں اور ہمارے دونوں پوتوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہمارا جگر کا ٹکڑا عاطف ہوتا تو ہمارے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو جاتا، مگر ہم مجبور تھے۔ قاتل فرار ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ آغا جان، یہ لڑکی محب شاہ افندی کے نکاح میں لائی گئی ہے۔ سدرا نے ان کے خاموش ہوتے ہی صدمے سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میرے محب شاہ کے نکاح میں ہے۔ کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آغا جان نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آغا جان، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکی قاتل خاندان سے ہے۔ اس کے بھائی نے ہمارے عاطف کو قتل کیا اور خود فرار ہو گیا، تو اب اس کے بھائی کے حصے کی سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ فروا بیگم جلدی سے بات سنبھالتے تیش میں حالہ کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے حالہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، کسی مضبوط ہاتھ نے ان کا ہاتھ راستے میں ہی روک دیا۔ فروا بیگم نے حیرت سے پلٹ کر اپنے ہاتھ کو اور پھر پکڑنے والے کو دیکھا۔ بھابھی، کیوں روکا آپ نے میرا ہاتھ؟ فروا بیگم احساس توہین سے سرخ پڑتے چہرے سے پوچھنے لگی۔ فروا، میرا بیٹا مرا ہے، جس کے غم سے میرا دل پھٹ رہا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بھائی نے میرے دل کے ٹکڑے کو قتل کیا ہے۔ تو اسے سزا دینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گی، کوئی اور نہیں۔ فریدہ، جاؤ اسے محب شاہ کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ شہناز بیگم فروا بیگم سے دو ٹوک کہتے آخر میں ملازمہ سے مخاطب ہوتی بولی، جس پر ملازمہ نے فوراً سر ہلاتے ہوئے حالہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور اسے لیے سیڑھیاں چڑھتے محب شاہ افندی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ایک ونی میں آئی لڑکی کے سامنے میری بےعزتی کروا کے۔ فروا بیگم تل ملاتے ہوئے کہنے لگی۔ فروا، میں نے تمہاری بےعزتی نہیں کی، انصاف کی بات کی ہے۔ تم اس لڑکی کو اس کے بھائی کے کیے کی سزا دینا چاہ رہی تھی، جو میرے ہوتے ہوئے ناممکن ہے۔ میں اس گھر کی بڑی بہو اور عاطف افندی کی ماں ہونے کے ناطے اس گھر میں کسی معصوم پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ آغا جان، میں نے ٹھیک کیا نا؟ شہناز بیگم نے آخر میں پلٹتے ہوئے اپنے سسر کو مخاطب کرتے پوچھا۔ بالکل نہیں بہو، تم بالکل حق پر ہو، آغا جان نے شہناز بیگم کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ چھوٹی بہو، وہ نہ تو بھائی کے جنازے میں شریک تھا، نہ ہی اپنے باپ کے پاس ڈیرے پر پہنچا۔ کہاں ہے آخر یہ لڑکا؟ آغا جان نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ آغا جان نے بات بدلتے ہوئے فروا بیگم کو آڑے ہاتھوں لیتے پوچھا۔ آغا جان، میں نے اسے کال کی تھی، وہ شہر کسی کام سے گیا تھا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن کہہ رہا تھا زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، جلد آ جائے گا، اور یہ بھی بول رہا تھا اپنے بھائی کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فروا بیگم نے انہیں تفصیل بتاتے ساتھ میں بیٹے کی کزن کے لیے محبت ظاہر کرتے کہا، وہ حویلی پہنچ جائے یہی بہت ہے، اسے بتا دینا ہم فیصلہ کر آئے ہیں، جب اس کی ضرورت تھی تب تو وہ موجود نہیں تھا، اب اپنے خون کو ٹھنڈا ہی رکھیں۔ آغا جان نے اٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بھی اپنے چھوٹے پوتے کی رگ رگ سے واقف تھے، جانتے تھے ان کا یہ پوتا کس فطرت کا مالک ہے۔ آخر آغا جان کے جاتے ہی فروا بیگم ناک منہ چڑھاتے سدرا کے کمرے کی جانب چلی گئی، جو محب شاہ افندی کے نکاح کا سنتے اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ اب وہ بھی آغا جان سے جان چھڑاتے سدرا کے کمرے میں گھس گئی۔ ابھی انہیں بیٹی کو بھی سنبھالنا تھا۔ محب شاہ افندی قبرستان سے گھر آیا تو مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ حویلی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جو اس حویلی پر گزری قیامت کا پتہ دے رہا تھا۔ محب شاہ افندی اپنی جھلتی سرخ آنکھوں کو دباتے شہناز بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ جانتا تھا کہ ماں اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں کے قدموں میں جا بیٹھا۔ لے آئے بھائی کے خون کے بدلے ایک معصوم کو ونی کر کے؟ نیم اندھیرے میں بیڈ پر بیٹھی شہناز بیگم نے اپنی گود میں رکھے اس کے سر کو دیکھتے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ ماما، میں بھی یہ فرسودہ رسم نہیں چاہتا، میں اسے ونی صرف جرگے اور آغا جان کے فیصلے کا احترام کر کے لے کر آیا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنے دوست جیسے بھائی کا خون
اتنی آسانی سے چھوڑ دوں؟ میں نہیں جانتا کس نے مارا ہے عاطف کو، مگر میرا وعدہ ہے آپ سے، میں اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ کر رہوں گا اور اسے اس کے انجام تک بھی پہنچاؤں گا۔ اسے عبرت کا نشانہ بنایا تو میرا نام بھی محب شاہ آفندی نہیں۔ وہ پرعزم لہجے میں ماں کو یقین دلاتے بولا، محب شاہ، میں نے اپنا ایک بیٹا گنوا دیا ہے۔ تمہارے بابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ عاطف بھی ہمیں چھوڑ گیا، اب تم ایک واحد سہارا ہو میرا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی میرا بچہ، بس تم سے ایک درخواست ہے، جس نے میرے عاطف کو مارا ہے اس کے کفر کردار تک پہنچا دو۔ میں اتنا تو سمجھ چکی ہوں عاطف کو مارنے والے کی نظر اب تم پر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے تم اسے ڈھونڈ کر اس کے انجام تک پہنچا دو۔ شہناز بیگم نے سامنے دیکھتے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ماں فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محب شاہ نے ماں کا فکر مند لہجہ دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، ایک اور بات محب شاہ۔ شہناز بیگم اپنی سوچیں جھٹکتے اس سے مخاطب ہوئی۔ حکم کرے ماما۔ محب شاہ ان کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، بس اتنا کرنا، اس بچی کے سامنے میری تربیت کو شرمندہ مت کرنا۔ شہناز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو محب شاہ پل بھر کو کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کو اپنی بیٹی اور تربیت دونوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، بے فکر رہیں۔ آپ کا بیٹا بھی اتنا نہیں گرا کہ ایک نازک سی لڑکی سے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے۔ محب شاہ ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور انہیں بیڈ پر لٹاتے کمبل ٹھیک کرتے خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تیر کی طرح تکیہ اس کی جانب آیا، جس سے فوراً جھکتے محب شاہ فندی بچا۔ حیران نظروں سے مڑ کر دیکھا تو وہ ونی میں آئی لڑکی تھی جو اب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کپ کپا رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں کسی گوار لڑکی کی طرح تمہارا ظلم سہوں گی، خود کی جانب بڑھتے محب شاہ کو حالہ وارننگ دیتی ہوئی بولی۔ تو وہ ہنس پڑا، جرت تو بہت ہے تم میں، پر کیا ہے نا کہ تمہارا یہ ہتھیار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو حالہ نے دہل کر بھاگنا چاہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی جھکڑتا اسے اپنے روبرو کرتا ہوا بولا، اب کہاں بھاگ رہی ہو تم؟ چلاؤ۔ ان نازک ہاتھوں کو محب شاہ افندی اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لی تھی بولا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ونی میں آئی لڑکی اتنی جرأت کر سکتی ہے۔ عاطف کی موت کے بعد وہ اتنی ٹینشن میں تھا، پر اگر اس نازک سی چھوٹی سی لڑکی کی اس بچگانہ حرکت کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ ہنسا، وہ حیران بھی تھا۔ جس لڑکی پر اسے غصہ کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ اتنی نرمی سے پیش کیوں آ رہا تھا؟ اس کا دماغ اسے بار بار یہی یاد کرا رہا تھا کہ یہ لڑکی نرمی کے قابل ہے۔ اس کا بھائی تمہارے عاطف کا قاتل ہے، مگر دل اسے کچھ بھی سخت کہنے یا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کے بھائی نے قتل کیا تھا جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ وہ پلیز چھوڑ دیں، اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالہ مسلسل اسے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے اسے ساتھ میں دھمکی بھی دے رہی تھی، جس پر محب شاہ فندی کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محب شاہ فندی اس کے ہاتھ چھوڑتے خود صوفے پر بیٹھتے بولا، کیوں؟ آپ نے نکاح کے وقت نہیں سنا تھا کیا؟ حالہ سوال کے بدلے سوال کرتے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی آواز ابھی اس کے وجود کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کے انداز دیکھ کر محب شاہ نے ایک آئی برو اٹھایا، جسے کہہ رہا تھا اتنی بہادری نہیں تب مجھے معلوم نہیں تھا میرے مقابل ایک شیرنی ہوگی۔ محب شاہ نے اس کے کانپتے چھوٹے سے وجود پر چوٹ کرتے کہا، یہ شیرنی وقت پڑنے پر آپ جیسے بھیڑیے کو چیر پھاڑ بھی سکتی ہے۔ حالہ نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ محب شاہ کا طنز اچھے سے سمجھ گئی تھی، تبھی غصے سے تل ملائی۔ محب شاہ مسلسل اس کو اپنی نظروں میں لیے مسکرا رہا تھا، جس سے وہ اور چڑھ رہی تھی۔ اچھا، یہ جھگڑے کا پلان پھر کبھی رکھ لینا، یہاں آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ محب شاہ نے اب ذرا نرمی اور سنجیدگی سے کہا، جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ حالہ اس کے نرم لہجے پر ہمت کرتے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، دیکھو، نہ تم جانتی ہو تمہارا بھائی قاتل ہے یا بے قصور،
اور نہ ہی میں جانتا ہوں سچ کیا ہے، اس لیے جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی تب تک اس گھر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سوائے۔ محب شاہ بات ادھوری چھوڑتے کچھ پل کے لیے چپ ہوا۔ کیا سوائے؟ حالہ بے چینی سے بولی۔ سوائے اس کے کہ تم اپنے بابا اور فیملی سے کسی سے نہیں مل سکتی اور نہ ہی حویلی سے باہر نکلو گی مجھ سے پوچھے بغیر جب تک عاطف کا قاتل نہیں مل جاتا۔ اس کے علاوہ تم اس گھر میں آزاد ہو، جو مرضی کرو، جیسے چاہو رہو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ اس گھر کا کوئی بھی فرد تمہیں کچھ نہیں کہے گا، خاص کر میری والدہ، اور تمہیں ان کا پورا خیال رکھنا ہے جیسے ایک بہو اپنی ساس کا رکھتی ہے۔ ان کی ہر بات مانی ہے، باقی کسی کے حکم کی غلامی بے شک مت کرنا۔ بس ایک ماما اور دوسرے آقا جان، ان کا احترام کرنا تم پر لازم ہے، اور اپنے بھائی یا گھر والوں میں سے کسی کا ذکر تم اس گھر میں بالکل نہیں کرو گی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ محب شاہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ مطلب اس گھر میں جو کچھ ونی کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ نہیں کریں گے؟ مجھے ونی کی طرح مار نہیں پڑے گی، نہ ہی کام کرنا پڑے گا؟ حالہ نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، یہ تم سے کس نے کہا کہ یہاں پر تمہیں مارا پیٹا جائے گا؟ محب شاہ نے ماتھے پر بھل لاتے پوچھا۔ وہ مجھے ونی کرتے وقت بابا بہت رو رہے تھے، تب انہوں نے کہا تھا جانے آپ لوگ کیسا سلوک کرو میرے ساتھ، اور پھر جب میں یہاں آئی تھی تب ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کی والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، اس لیے مجھے لگا آپ بھی مجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ حالہ نے معصومیت سے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ محب شاہ افندی سمجھ گیا تھا کہ ہاتھ اٹھانے والی اس کی چچی فروا بیگم ہے، ان سے اسی چھوٹے پن کی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ محب شاہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم محب شاہ افندی کی بیوی ہو اور تم تک آنے والے ہر ہاتھ کو روکنا میرا فرض ہے۔ اب تم سو جاؤ آرام سے، اوکے؟ محب شاہ نے اسے ریلیکس کرتے کہا۔ وہ میں حالہ بات ادھوری چھوڑتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سوؤں گا۔ محب شاہ اس کی ادھوری بات سمجھتے بولا، نہیں، آپ یہاں آرام سے سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ آپ صوفے پر فٹ نہیں آئیں گے، حالہ بساختہ بول گئی، تو پھر گھبرا کر محب شاہ کو دیکھنے لگی، جو اس کی بات سمجھتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے اس وقت آرام کی شدید ضرورت تھی، اسی لیے بغیر مزید بحث کیے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ حالہ اپنی باریک سی چادر اپنے وجود کے گرد اچھے سے لپیٹتے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ محب شاہ پہلے تو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنے بازو ہٹائے، اس کی جانب دیکھا جو ہلکی سی چادر اپنے وجود پر لپیٹے لیٹی تھی۔ سنو، محب شاہ نے ویسے لیٹی اسے آواز دی۔ جی؟ حالہ محب شاہ کے اچانک سے پکارنے پر ہڑبڑا اٹھی، بولی، ریلیکس، میں بس یہ کہہ رہا تھا الماری کے نچلے والے دراز میں ایکسٹرا کمبل پڑا ہے، وہ لے لو۔ اور تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ محب شاہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے بولا، جی، حالہ دلاور خان۔ حالہ نے نظریں جھکاتے کہا اور اٹھ کر الماری سے کمبل نکال کر لے کر آئی۔ اس کے دوبارہ لیٹتے محب شاہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے دن حالہ صبح صبح اٹھ گئی تھی، جب محب شاہ جو نماز کے لیے اٹھ گیا تھا واپس آیا۔ سامنے اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ کر خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ حالہ نے نماز پڑھ کر دعا مانگ کے جائے نماز طے کر کے اس کی جگہ رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ حالہ، لائٹ بند کر کے لیٹ جاؤ پلیز، ابھی سب سو رہے ہیں۔ محب شاہ کچھ دیر لائٹ بند ہونے کا ویٹ کرتا رہا، پھر اسے صوفے پر بیٹھے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر بولا، جی۔ حالہ نے اس کی پکارنے پر جلدی سے لائٹ بند کر دی تو محب شاہ سر تک کمبل لے کر لیٹ گیا۔ اسے لیٹتے دیکھ کر حالہ بھی صوفے پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار اپنے گھر والے اور بھائی کا خیال آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھی، جن کو وہ رگڑ کر صاف کر لیتی۔ ایسے ہی سوچوں میں گم اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کب 8 بج گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو محب شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ حالہ بھی کمبل سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ محب شاہ نے اسے ڈرے سہمے وجود کو دیکھتے بولا اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ کھول دیا۔ سامنے سدرا کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ تمہاری چائے؟
محب شاہ سدرا حالہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے بولی، فریدہ کہاں ہے؟ پہلے تو وہ لاتی تھی نا، اور تمہیں دوبارہ یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی ہے، اب میرے سارے کام خود سے کیا کرے گی۔ محب شاہ نے سدرا کو جتاتے ہوئے کہا۔ اسے پہلے بھی سدرا کی بے باک حرکتیں پسند نہیں تھی، اور اب اس کے نکاح کے دوسرے دن اس کی بیوی کی موجودگی میں اس کا ایسے دھڑلے سے چائے لے کر آنا، محب شاہ کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ اسی لیے اس پر اس کی حد ظاہر کرتے بولا، اور بغیر اسے چائے کا کپ تھامے واپس پلٹتے واش روم میں چلا گیا۔ حالہ وہی کھڑے کنفیوز سے اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ سدرا اپنی اتنی انسلٹ پر لال بھکا چہرہ لیے غصے سے واپس پلٹ گئی، مگر جاتے جاتے حالہ کو گھورنا نہ بھولی۔ محب شاہ فریش ہوتے باہر آیا تو حالہ کو پریشان سی شکل صورت بنائے صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ حالہ اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہمیں نیچے بھی جانا ہے۔ محب شاہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرتے بولا، وہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، حالہ نے شرمندگی سے آواز میں کہا۔ محب شاہ کا ہاتھ پل بھر کو رکا، اسے اپنی غفلت پر جی بھر کے غصہ آیا۔ اچھا، اب انہی کپڑوں میں گزارا کر لو، میں شام تک لا دوں گا، اور کپڑے اپنی ضرورت کی باقی چیزیں بھی لکھ دو، میں لے آؤں گا۔ اوکے۔ محب شاہ اپنے بال سیٹ کرتے خود پر پرفیوم سپرے کرتے بولا، جی بہتر۔ حالہ کہتے واش روم میں فریش ہونے چلے گئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو محب شاہ اسے اپنے ساتھ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر لایا، جہاں آغا جان، شہناز بیگم اور محب شاہ کے چچا رحیم افندی اور ان کی فیملی سمیت سب موجود تھے۔ محب شاہ خود اپنی کرسی سنبھال لیتے بیٹھا اور حالہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی حالہ کرسی پر بیٹھنے لگی، فروہ بیگم حد تک امیز لہجے میں بولی، او بی بی کہاں بیٹھ رہی ہو؟ تم شاید بھول رہی ہو، تم ونی میں آئی ہو۔ محب شاہ سے تمہارا نکاح ہوا ہے تو خود کو اس کی سچ میں بیوی سمجھ بیٹھی ہو، تمہاری اوقات ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی؟ فروہ کے ایسے بولنے پر جہاں آغا جان اور رحیم جو فصلوں کی کوئی بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے چونک کر پہلے فروہ اور پھر حالہ کو دیکھا۔ وہیں سدرا کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، اور محب شاہ کے چہرے پر غصہ۔ حالہ خاموشی سے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ محب شاہ نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا تو ہاتھ تھام کر واپس اپنے برابر بٹھا لیا۔ آغا جان، مجھے اب سب سے ایک اہم بات کرنی ہے، محب شاہ نے سنجیدگی سے آغا جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میرا بچہ، بول۔ آغا جان نے سے اتنا سنجیدہ دیکھا تو مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتے بولے، آغا جان، میں ونی کے خلاف تھا، مگر آپ کے فیصلے کا احترام کرتے میں نے حالہ سے نکاح کر کے اس گھٹیا رسم کو پورا کیا۔ ونی لے لی اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں، مگر آپ اور میں دونوں جانتے ہیں ان سب میں حالہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس نکاح کے باوجود حالہ کو اس گھر میں ونی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے، اس پر اٹھنے والی انگلی سمجھے مجھ پر اٹھی ہے، اس لیے آئندہ میں ہرگز حالہ کے ساتھ غلط رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ محب شاہ نے سب پر سخت نظر دوڑاتے وارننگ دیتے لہجے میں کہا، تو فروہ اور سدرا تل ملا کر رہ گئی۔ سب نے خاموشی سے محب شاہ افندی کو دیکھا، جب حالہ کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال رہا تھا۔ محب شاہ، ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، آغا جان نے اپنا ناشتہ مکمل کر کے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر آغا جان، محب شاہ نے ان کے پکارنے پر نرمی سے جواب دیا۔ پہلے آنے والی سختی لہجے میں محفوظ تھی، اس کی جگہ احترام اور نرمی نے لے لی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد حالہ محب شاہ کے کہنے پر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ خود آغا جان کے پاس ان کے کمرے میں جا چکا تھا۔ آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ حالہ اپنے کمرے میں بیٹھی محب شاہ کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب ملازمہ دستک دیتے کمرے میں داخل ہوتے، اسے شہناز بیگم کا پیغام دیتی پلٹ گئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی حالہ بھی اٹھی اور ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے نکلتی لاؤنج میں بیٹھی شہناز بیگم کے پاس آ گئی۔ آپ نے بلایا بیگم صاحبہ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ شہناز بیگم کو کیا کہہ کر پکارے، بس ملازمہ کی دیکھا دیکھی بیگم صاحبہ کہہ گئی۔ شہناز بیگم نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آج بغور دیکھا، جو ڈری سہمی سی کبھی نظریں اٹھاتی کبھی گراتی، وہ مسلسل ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ شہناز نے گہری نظروں سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا،
پھر گہری سانس لیتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فروا اور سدرا بھی وہیں موجود تھے جو اسے کینہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حالہ ڈرتے ڈرتے شہناز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں ڈر رہی ہو بیٹا تم اتنا؟ میں نے یہاں محب شاہ نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تو کیوں سہمی چڑیا بنی ہو؟ دیکھو بچے، تم اب میرے بیٹے کی دلہن ہو، جیسے میرے لیے محب شاہ ہے، اب سے تم بھی مجھے ویسی ہو۔ یہ گھر اب سے تمہارا بھی اتنا ہے جتنا محب شاہ کا۔ تمہیں یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ہاں تم بھی مجھے محب شاہ کی طرح ماما کہہ کر پکارا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، شہناز بیگم نے اس کے معصوم سے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے کہا۔ جی ماما۔ حالہ مسکرا کر آنٹی کہتے کہتے جلدی سے تصحیح کرتے ہوئے شہناز مسکرا دی۔ چلو جاؤ، میرے لیے اچھی سی اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاؤ، مجھے ملازمہ کے ہاتھ کی چائے پسند نہیں ہے۔ شہناز بیگم تسکین سے بولیں، جی ابھی لائی، بس 5 منٹ۔ حالہ جس کا ڈر محب شاہ اور شہناز سے بات کرنے سے دور ہو گیا تھا، مسکرا کر بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو بہو تسلیم کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فروا بیگم حالہ کے جاتے ہی دبی راکھ میں چنگاری جلانے کی کوشش کرتی بولی، فروا اس سب میں حالہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے سزا کس چیز کی دوں میں؟ شہناز سرد لہجے میں بولی، مگر تائی ماں، آپ اس ونی کو بہو تسلیم نہیں کر سکتی، آپ نے کہا تھا محب شاہ میرا ہے۔ سدرا نے نہایت بدتمیزی اور بے باکی سے کہا۔ سدرا پہلے کی بات اور تھی، تب یہ حالات نہیں تھے، مگر اب محب شاہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی اس کے گھر میں آ چکی ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم محب شاہ کو بھول جاؤ۔ شہناز بیگم نے تحمل سے سدرا کی بدتمیزی کو اگنور کرتے کہا، تائی ماں، پہلے حالات کیا تھے اور اب کیا ہے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، بس میں یہ جانتی ہوں محب شاہ میرا ہے اور اس سے میں کسی کو چھیننے نہیں دوں گی، پھر چاہے مجھے اس گھر میں سب سے لڑنا پڑے۔ سدرا شہناز کی بات پر آگ بھگولا ہوتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے باکی سے بولی، میں ایک جیتا جھاگتا انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جو تم سب سے لڑ کر چھین لو گی، اور تمہیں ذرا سے بھی شرم ہے؟ کیسے بے باکی سے ماں اور تائی کے سامنے ایک نامحرم کو اپنانے کی بات کر رہی ہو، اور نامحرم بھی وہ جو شادی شدہ ہے۔ محب شاہ جو آغا جان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا، مگر سدرا کی آواز پر لاؤنج میں آتے سدرا کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چپ ہوتے سخت لہجے میں بولا، محب شاہ بیٹا، تم اس پاگل کی بات کا برا مت مانو، یہ تو ہے ہی جھلی، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ ماں محب شاہ کی آمد پر فروا بیگم بوکھلاتے سدرا کا بازو تھام دے بولی، اچھے سے سمجھا دیں چچی جان اس کو، یہ جو مجھے پانے کے خواب دیکھ رہی ہے ناممکن ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور بس دوبارہ نہیں ہوگی، اور آئندہ ماما سے دوبارہ اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ محب شاہ ماں بیٹی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا اور حویلی سے نکل گیا۔ پیچھے سدرا بھی غصے سے پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بھابھی، یہ ناانصافی ہے میری سدرا کے ساتھ۔ فروا بیگم رنجیدہ سی بولی، فروا، سدرا اور محب شاہ کی منگنی تو نہیں ہوئی تھی نہ ہی بات پکی تھی، بس ایک سرسری سی بات تھی، وہ بھی تم نے شروع کی تھی، تو میں نے کہہ دیا وقت آنے پر محب شاہ سے بات کروں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم سدرا کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ محب شاہ اس کا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے سدرا کے دماغ میں یہ بات ڈالی، مگر پھر بھی اگر ہماری وجہ سے تمہاری اور سدرا کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ شہناز بیگم نے فروا کا دماغ اچھے سے سیٹ کرتے کہا۔ ان کو پہلے ہی سدرا کے بے باک لہجے پر غصہ تھا، باقی کسر فروا کی شکایت نے پوری کر دی، جس پر شہناز بھی خاموش نہ رہ سکی۔ بھابھی، آپ کی معذرت سے میری بچی کا ٹوٹا دل تو نہیں جڑ سکتا، خیر آپ پیجیے اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے۔ فروا بیگم حالہ کو وہاں آتا دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں بولتی اٹھ کر چلی گئی۔ حالہ نے چائے ٹرے ٹیبل پر رکھتے چائے کا کپ شہناز کی طرف بڑھایا، جسے انہوں نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ ماما، چچی جان کہاں چلی گئی ہیں؟ میں ان کے لیے بھی چائے لائی تھی۔ حالہ ہر بات سے بے خبر معصومیت سے بولی، ہاں وہ نہیں پیتی اس وقت۔ شہناز بیگم کسی گہری سوچ میں گم حالہ کے پکارنے پر چونکتی ہوئی بولی، اوہ اچھا، مجھے لگا وہ بھی پئیں گی۔ حالہ افسردگی سے بولی، تم چھوڑو ان کو، آؤ ہم مل کر پیتے ہیں۔
شہناز نے اپنے لہجے کو خوشباش کرتے کہا اور حالہ ان کے کہنے پر وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پینے لگی اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ولی تلخ کلامی کا اثر ہو گیا تھا۔ محب شاہ افندی اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے ایک دوست جو پولیس میں تھا اس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر عاطف کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ حالہ کے بھائی احتشام کو بھی تلاش کر رہے تھے جو عاطف کے قتل کے بعد سے غائب تھا۔ احتشام اور عاطف بہت اچھے دوست تھے، مگر قسمت کا کھیل عجیب تھا۔ ایک کو مار دیا گیا تھا اور دوسرے پر اسی وقت قتل کا الزام لگا دیا گیا اور وہ لاپتہ تھا۔ محب شاہ کا حالہ سے بھی کم ہی سامنا ہوتا۔ وہ دن کا نکلتا رات کو واپس آتا۔ کبھی حالہ جاگ رہی ہوتی تو اسے کھانا دے دیتی، ورنہ وہ خود ہی نکال کر کھا لیتا۔ اس رات بھی محب شاہ کافی دیر سے واپس آیا۔ حالہ جاگ رہی تھی تو اسے کھانا لانے کا کہتے خود واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ حالہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ محب شاہ کا سوچتی جیسے ہی پلٹی، کسی اجنبی کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کون ہے آپ؟ حالہ سہمی ہوئی بولی، تم؟ وہ پری وش جس نے محب شاہ افندی جیسے سخت دل مرد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ اجنبی کمینی بھری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولا، کون اور اندر کیسے آئے؟ حالہ نے خوف سے بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے ساحل افندی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحل حالہ کے مزید قریب چاہتے گھی سے بولا، وہ عاطف کے قاتل کے بعد آج گھر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حالہ اس کی شخصیت سے ناواقف آشنا تھی۔ ساحل نے جیسے ہی حالہ کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، حالہ اسے دھکا دیتے دروازے کی طرف بھاگی۔ ساحل اسے دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، جس کا فائدہ اٹھاتے حالہ فوراً سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر سامنے محب شاہ کو سرخ آنکھیں لیے کھڑا دیکھ کر حالہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ محب شاہ، یہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حالہ محب شاہ کے سخت آثار دیکھتے گھبرا کر لڑکھڑاتے لہجے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، تم اوپر جاؤ حالہ۔ محب شاہ ساحل پر اپنی نظریں گاڑے بولا، محب شاہ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اوپر جاؤ۔ محب شاہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ حالہ محب شاہ کے سختی سے بولنے پر اپنے آنسو صاف کرتی اوپر کے جانب بھاگی۔ محب شاہ بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس اس ونی میں آئی لڑکی سے اس کے قاتل بھائی کا پوچھ رہا تھا۔ ساحل خود کو سنبھالتے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کر ساحل، اگر تم یہاں اپنے پیروں پر کھڑے ہو تو میرے کزن اور چچا رحیم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، ورنہ اپنی بیوی کو ہراساں کرنے والے کی میں ٹانگیں توڑ دیتا۔ اور دوسری بات، وہ ونی میں لائی لڑکی ضرور ہے مگر اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے، میری عزت ہے، میرے نکاح میں ہے، آئندہ ذہن میں رکھنا، دوبارہ اس کے آس پاس نظر مت آنا، سمجھے؟ محب شاہ اسے وارننگ دیتے کھانا ٹرے میں رکھتے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بیوی، مائی فٹ، ساحل تنفر سے کہتے کچن میں موجود کرسی کو ٹھوکر مارتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساحل کے آنے سے حالہ پھر سے سہمی ہوئی خوف زدہ سی رہنے لگی، جس کو محب شاہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا، مگر عاطف کے کیس کی وجہ سے وہ حالہ کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ محب شاہ اپنے کمرے میں کچھ فائلیں بکھیرے ہوئے بیٹھا تھا جب اس کا موبائل زوروں شور سے بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں عاذر بولو، محب شاہ مصروف سا بولا۔ محب شاہ، کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو تھانے پہنچو۔ فون کے اسپیکر سے عاذر کی سنجیدہ آواز گونجی۔ اس کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا جو محب شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ محب شاہ اپنی فائلیں جلدی جلدی سمیٹتے بولا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگا، حالہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محب شاہ کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے جو اسے چونکا گئے تھے۔ تھانے جا رہا ہوں، اور دعا کرنا اور جو بھی ملا وہ احتشام کے حق میں ہو، خلاف نہیں۔ محب شاہ نے پہلی بار اسے سرد لہجے میں بات کی، اور اگر خلاف ہوئی تو اب کیا کریں گے؟ حالہ نے وہیں سر جھکائے کھڑے پوچھا۔ تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ محب شاہ جاتے جاتے پلٹ کر سرد سپاٹ لہجے میں بولتے تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حالہ بھی اس کے پیچھے نکلی تھی۔
مگر محب شاہ جا چکا تھا۔ حالہ افسردہ سی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اپنے بھائی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ احتشام کہاں ہے، بس وہ اتنا جانتی تھی اس کا بھائی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ عاطف تو پھر اس کا اچھا دوست تھا۔ حالہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب سدرا اپنے کمرے سے نکلی۔ سامنے حالہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ وہیں چلی آئی۔ بہت ہی ڈھیٹ لڑکی ہو ویسے تم۔ سدرا صوفے پر تنفر سے بیٹھتی بولی، کیوں؟ میں نے ایسا کیا ڈھیٹ پن آپ کو دکھایا دیا؟ حالہ نے اس طنز مخاطب پر حیران ہوتے پوچھا۔ بہت خوب، کیا معصومیت ہے بھائی، ایک تو میرے ہی منگیتر کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اوپر سے مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو۔ سدرا تیز لہجے میں بولی، دیکھو سدرا، اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس لیے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، ورنہ جواب دینا مجھے بھی آتا ہے۔ شرم مجھے نہیں آپ کو کرنی چاہیے جو میرے شوہر کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ حالہ بھی سینے پر بازو لپیٹتے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بولی، تم 2 ٹکے کی ونی میں آئی لڑکی، اب مجھے شرم دلاؤ گی؟ سدرا کو تو حالہ کے انداز پر آنکھ ہی لگ گئی تھی۔ زخمی شیرنی کی طرح حالہ کو جھپٹنے آئی۔ حالہ نے وقت رہتے اس کا ہاتھ پکڑتے زور سے جھٹکا۔ ہاتھ اٹھانا مجھے بھی آتا ہے سدرا میڈم، پہلے نہیں کہا مگر آج کہہ رہی ہوں، میرے شوہر پر اپنی گندی نظر ڈالنا بند کر دو، ورنہ تم ابھی حالہ محب شاہ افندی سے واقف نہیں ہوئی۔ حالہ اسے سخت نظروں سے گھورتے اس کی اوقات دکھاتے بولی، تمہاری اتنی جرت؟ سدرا ہاتھ جھٹکتے جانے پر تیش میں آتے اس کی جانیں بڑھی۔ بس یہ کیا ہو رہا ہے؟ آغا جان شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلتے گرج کر بولے۔ ان کے جھگڑے کا شور سنتے شہناز اور فروا بھی وہاں آ گئی تھی۔ دیکھیے آغا جان، یہ ونی میں آئی لڑکی کیسے مجھ پر روب جھاڑ رہی ہے۔ سدرا آغا جان کو دیکھتے فوراً پینترا بدلتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ان کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، آغا جان میں نے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، یہ خود مجھ سے الجھنے آئی تھی۔ حالہ نے احترام سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، ارے توبہ توبہ، کتنی جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ آغا جان یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے، میری سدرا کتنی معصوم ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اس لڑکی نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے تاکہ سدرا کو آپ کی نظر میں برا بنا سکے، پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لینے کے چکر میں۔ فروا بیگم جلدی سے بیٹی کی طرف داری کرتے بولی، نہیں آغا جان، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس سے پہلے کہ حالہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی اندر داخل ہوتے محب شاہ کی آواز گونجی، آؤ آؤ محب شاہ بیٹے، دیکھو یہ تمہاری لاڈلی بیوی کیسے میری معصوم بچی پر الزام لگا کر اسے رسوا کر رہی ہے۔ فروا بیگم نے محب شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر آواز کو مزید غمگین بناتے ہوئے کہا، نہیں محب شاہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سدرا خود مجھ سے الجھ رہی تھی۔ حالہ نے جبرن بہنے آنے والے آنسو صاف کرتے کہا۔ محب شاہ کی آمد اس کے لیے حوصلہ افزا تھی، تبھی آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامتے اپنی صفائی میں بولی، تم کمرے میں جاؤ۔ محب شاہ نے سرد لہجے میں اپنا بازو چھڑاتے کہا۔ حالہ کے قدم پل بھر کو ڈگمگا سے گئے۔ وہ حیران نظروں سے محب شاہ کو دیکھا جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، پھر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے وہ گمسم سی حالت میں اپنے کمرے کی جانب چلے گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حالہ میری بیوی ہے اور میری عزت، اس پر الزام لگانا مطلب مجھ پر الزام لگانا ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی سے الجھنے کی یا اس پر الزام لگانے کی؟ محب شاہ حالہ کے جاتے ہی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور ماما آپ نے کیسے ان کو حالہ پر الزام لگانے دیا؟ محب شاہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر دکھ سے بولا، میں اس لیے خاموش تھی کیونکہ میں جانتی تھی میرا بیٹا اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ شہناز بیگم آرام سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ان کی بات پر محب شاہ کچھ پل بول نہ سکا، پھر آغا جان کی طرف بڑھا۔ آغا جان، اب مجھے ایک بات بتا دے، میری بیوی کو اس گھر میں عزت ملے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو میں اپنی بیوی اور ماں کو اس حویلی سے لے جاتا ہوں۔ محب شاہ کی آواز دھیمی مگر لہجہ جنونی تھا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، پہلے ہی ہم ایک پوتا کھو چکے ہیں، اب دوسرے کو کھونا نہیں چاہتے۔ اب تم ایک لڑکی کی خاطر اپنے آغا جان کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ آغا جان دکھ سے چور لہجے میں بولے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر وہ لڑکی بھی میری ذمہ داری ہے، میرے نکاح میں ہے، میں اس کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوتے دیکھ سکتا،
محب شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، آج ہم حکم دے رہے ہیں، حالہ کو اس گھر میں وہی عزت دی جائے گی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔ آغا جان حتمی لہجے میں بولے، مگر آغا جان اس لڑکی نے میری بچی سے جو بدتمیزی کی ہے اس کا کیا؟ فروا آغا جان کے فیصلے پر تل ملاتے ہوئے بولی، چچی جان یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں اور میں بھی، آپ کی یہ بچی کتنی معصوم ہے۔ محب شاہ نے سدرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ محب شاہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے فروا، میں یہی موجود تھی۔ حالہ نے سدرا سے ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی جس پر اسے غلط کہا جائے۔ شہناز بیگم جو خاموشی سے بیٹی اور سسر کی باتیں سن رہی تھی، فروا کے بار بار حالہ پر الزام لگانے پر اس کو غصے سے دیکھتے بولے، بس کریں تائی ماں، آپ اپنی بہو کی ہی طرفداری کریں گی۔ سدرا شہناز کی بات پر بدلہ حاضری سے بولے، شٹ اپ سدرا، پہلے بھی منع کیا تھا اور آج آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ ماما سے اس ٹون میں بات مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سدرا کا شہناز کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر محب شاہ نے غصے سے کہا تو سدرا تنفر سے پاؤں پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ تو خالہ کو ذلیل کرنے آئی تھی، مگر پانسا خود پر ہی الٹا پڑ گیا۔ محب شاہ آغا جان اور شہناز سے اجازت لیتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فروا پہلے ہی سدرا کے پیچھے چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں شہناز اور آغا جان رہ گئے تھے جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ محب شاہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، حالہ صوفے پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ اب بس بھی کرو، اور کتنی نحوست پھیلاؤ گی؟ محب شاہ اسے روتے دیکھ کر چڑھ کر بولا۔ اس کی ایسے چڑھنے اور غصہ کرنے پر حالہ نے سہم کر جلدی سے آنسو صاف کر لیے۔ اسے ایسے ڈرتے دیکھ کر محب شاہ نے گہرا سانس خارج کیا اور چلتے ہوئے آ کر اس کے ساتھ صوفے میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ سوری، کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، حالہ تم جانتی ہو میں تھانے گیا تھا، وہاں جو میں دیکھ کر آیا ہوں اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ محب شاہ اپنی سرخوتی آنکھوں کو دباتے تھکے انداز میں بولا، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ حالہ اپنے آنسو صاف کرتے پریشانی سے بولی، احتشام اور عاطف دونوں مل گئے ہیں، مگر دونوں ہی ہوش میں نہیں ہیں، دونوں کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ ایسی حالت میں کیسے پہنچے؟ کس نے کیا وہ سب؟ اور کون تھا جس کو ہم نے عاطف سمجھ کر دفنایا؟ بہت سے سوال ہیں جن میں کسی کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ محب شاہ ٹیبل کے شیشے کو گھورتے اسے سب بتاتے ہوئے بولا، عاطف بھائی زندہ ہے؟ حالہ شوق کسی کیفیت میں مبتلا بولی، ہاں وہ زندہ ہے مگر ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ محب شاہ افسردہ سا بولا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ کون تھا جس کو دفنایا گیا؟ حالہ نے حیرت سے کہا، پتہ نہیں، جب تک عاطف اور احتشام دونوں ہوش میں نہیں آ جاتے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہی بتا سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی یہ پزل سالو نہیں کر سکتا۔ محب شاہ تھکے سے لہجے میں بولا، آپ نے نیچے سب کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ عاطف بھائی زندہ ہے؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ حالہ جب اپنے شوق سے نکلی تو پرجوش ہوتی بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور تم نے بھی خبردار اب کر کسی کو بتایا۔ جب تک میں یہ پہیلی حل نہیں کر لیتا اور وہ دونوں ہوش میں نہیں آ جاتے تب تک کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، سمجھی؟ محب شاہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، مگر کیوں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو تو بتا دیں۔ حالہ منہ بسورے بولے، پاگل لڑکی، میں نہیں چاہتا ہمارا دشمن ہوشیار ہو جائے، اور گھر والوں کو نہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر ہمارے اپنے ہی گھر میں دشمن کا کوئی مخبر چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ خبر جتنی راز رہے بہتر ہے۔ محب شاہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا، اچھا اب جاؤ ایک کپ چائے بنا کر لا دو، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ محب شاہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے کہا، اور حالہ نے اس کے ایسا کہنے پر گھور کر اسے دیکھ کر اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی، جس پر محب شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عاطف کو زندہ دیکھ کر اس کے دل میں بہت سا بوجھ اتر گیا تھا، اور احتشام کو بے قصور پا کر اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا تھا، جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ محب شاہ کچھ دیر سوچوں میں گم رہا، پھر سر جھٹک کر اٹھتے ہوئے فریش ہونے چل دیا۔ حالہ محب شاہ کے لیے چائے بنا کر کچن سے نکل رہی تھی جب سامنے سے ساحل کو آتے دیکھ کر سہم سی گئی اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ساحل بھی اسے دیکھ چکا تھا، اسے دیکھتے چہرے پر کمینگی سی ہنسی پھیلائے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہوتا تھا،
جس کی وجہ سے حالہ سہم جاتی۔ حالہ خوف زدہ سی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محب شاہ نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جب اس نے پانی پی لیا تو محب شاہ نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ محب شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے بولا۔ محب شاہ، مجھے ساحل سے بہت ڈر لگتا ہے، حالہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے پھر سے کچھ کہا تمہیں؟ محب شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ نہیں، کچھ کہتا نہیں ہے، مگر حالہ بات ادھوری چھوڑتے لب کاٹنے لگی۔ لیکن کیا حالہ؟ مجھے بتاؤ، شاباش، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ محب شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کرتے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی ہیں، کچھ تو ہے جو خوفزدہ کرتا ہے، اس کی دیکھنے کا انداز بہت عجیب سا ہے، حالہ نے دھیمی آواز میں کہا تو محب شاہ لب بھیج گیا۔ تم مت ڈرا کرو، وہ بس ایسا ہی ہے، زیادہ مت سوچا کرو، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ محب شاہ اسے پیار سے نرم لہجے میں سمجھاتے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ محب شاہ اپنی چائے کا کپ اٹھائے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ محب شاہ نے احتشام اور عاطف کو ایک بڑے اسپتال میں ایڈمٹ کروا رکھا تھا، جہاں بہت ہی راز کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ اس نے عاذر سے بول کر ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام بھی کر رکھا تھا، اور اس کے اپنے قابل بھروسہ گارڈز بھی ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان کو اسپتال لائے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ان کے بیرونی زخم تو بھر چکے تھے، مگر ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ محب شاہ تھانے میں عاذر کے پاس بیٹھا اپنے دشمن کو جلد از جلد پکڑنے کا کہہ رہا تھا، جس پر عاذر اسے بار بار سمجھا رہا تھا، یا عاطف اور احتشام ہوش میں آئے تو ہی کیس آگے بڑھے گا۔ اپنی طرف سے تو میں نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ جہاں یہ دونوں ہمیں قید ملے تھے وہاں 2-3 بار چیک کر آیا ہوں، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ عاذر بے بس سا بولا۔ اس نے پہلے کہ محب شاہ کچھ اور کہتا اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، جی ڈاکٹر صاحب، کیا؟ اوکے ہم آ رہے ہیں۔ محب شاہ جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھتا بولا اور محب شاہ کو چلنے کا اشارہ کرتے باہر کی جانب بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ عاذر جلدی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے بولا۔ عاطف کو ہوش آ گیا ہے، مجھے جلد سے جلد اس تک پہنچنا ہے۔ محب شاہ شدت جذبات سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا۔ واہ، دی گریٹ یار، اب ہمیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ عاذر جوش سے بولا۔ وہ لوگ جیسے اسپتال پہنچے، عاطف احتشام کا ڈاکٹر ان کے سامنے ہی مل گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا بھائی محب شاہ سلام کرتے ہی بے صبری سے بولا۔ جی سر، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ جا کر مل لیں ان سے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب، احتشام محب شاہ بات ادھوری چھوڑے بے چینی سے انہیں تکنے لگا۔ وہ ابھی نہیں آئے ہوش میں، سوری، ڈاکٹر کہتے چلا گیا تو محب شاہ جلدی سے عاطف کے روم میں داخل ہوا، جہاں وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عاطف، میرا جگر، میری جان، کیسے ہوا یہ سب؟ محب شاہ بھائی کو ہوش میں دیکھ کر ضبط کا بندھن توڑتے ہوئے پکار اٹھا۔ محب شاہ، بھائی! عاطف بھی اتنے وقت بعد کسی اپنے کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ کافی دیر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے ایک دوسرے کے احساس کو محسوس کرتے رہے۔ پھر محب شاہ نے عاطف سے سب کچھ پوچھا، جس میں عاطف نے اس پر ساحل کی حقیقت واضح کرتے اسے بتایا کہ اس رات مجھے اور احتشام کو ایک ویران کھنڈر میں بلانے والا ساحل تھا۔ اس نے ہمیں بلایا۔ جب ہم وہاں گئے تو کچھ گنڈوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہمیں بے ہوش کر کے ایک عجیب سی جگہ پر لے گئے۔ اس کے بعد ساحل ہمیں ڈرگز کے انجیکشن دیتا رہا، شاید وہ ہمیں اسی سے مارنا چاہتا تھا۔ ہمارے پیچھے کیا ہوا، کیا نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ساری کہانی سن کر محب شاہ نے تیش میں مٹھیاں بھیج لی اور عاذر کو اپنی فورس حویلی لانے کا بولتے خود عاطف کو لیے حویلی پہنچا۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے، آغا جان اور شہناز بیگم لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ساحل بھی وہیں بیٹھا اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ آغا جان نے جیسے ہی چائے کا گھونٹ پینے کے لیے کپ اٹھایا، لاؤنج کے دروازے پر محب شاہ کے ساتھ عاطف کو دیکھ کر ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ شہناز بیگم نے بھی ان کی نظروں کا تعاقب کرتے دیکھا تو وہ بھی پتھرا سی گئی۔
سامنے ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا بیٹا عاطف کھڑا تھا۔ عاطف میری جان، شہناز بیگم کی لرزتی آواز کے جانے پر ساحل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بھی جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، عازر اپنی فورس کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کے اشارے پر ساحل کو ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میری بیٹی کو کیوں پکڑے ہو؟ فروا بیگم ساحل کے ہاتھ پیچھے کھینچتے بولی۔ کیونکہ چچی جان، میرے بھائی کو مارنے اور اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ محب شاہ قدم قدم چلتے ساحل کے سامنے کھڑے ہوتے بولا اور اسے گریبان سے تھام کر بولا، کمینے، کیوں کھیلا یہ گھٹیا کھیل؟ محب شاہ نے اس کے چہرے پر مکہ مارتے پوچھا۔ بول نہیں تو میں تیری جان یہیں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ محب شاہ اپنا کنٹرول کھوتے چیخا، ہاں کیا ہے میں نے یہ سب، کیونکہ مجھے ان دونوں سے بدلہ لینا تھا۔ ان کی وجہ سے ہمیشہ بابا اور آغا جان مجھے ڈیگریڈ کرتے تھے، بس نہیں کر پایا اور برداشت، اس لیے دونوں کو سسکا سسکا کر مارنے کا پلان بنایا اور اغوا کر لیا۔ ساحل پھٹے ہوئے بولا، جس پر آغا جان اور رحیم افندی دھنگ سے رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ محب شاہ پھر سے ساحل کو مارتا، عازر ساحل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ پیچھے عاطف ماں اور دادا کے گلے ملتے ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ فروا بیگم بیٹے کے لیے روتے روتے بے ہوش ہو گئی، جن کو رحیم افندی اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ سدرا شرمندگی کے مارے کمرہ بند کر گئی۔ محب شاہ نے سیڑھیوں پر کھڑی حالہ کو دیکھا تو اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لایا اور آغا جان شہناز کے سامنے دل سے بیوی قبول کرتے اسے مان لے گیا۔ عاطف کو اپنے پیچھے ہوئے واقعات کا پتہ چلا تو اسے بے حد افسوس ہوا۔ محب شاہ اور عاطف حالہ کے لیے اس کے ماں باپ کے گھر گئے، ان کو ساری حقیقت بتائی اور احتشام کا بھی بتایا، جو ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ محب شاہ نے دلاور خان سے معافی مانگی، دلاور اور ان کی فیملی کو جو تکلیف پہنچی ان کی وجہ سے، اور حالہ کو عزت سے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخش دی تھی۔ ان کی بیٹی کو ایک اچھا زندگی ساتھی مل گیا تھا، اس کا گھر بس گیا تھا اور ان کا بیٹا بے قصور ثابت ہو گیا اور ان کو مل گیا۔ اب وہ گاؤں میں سر اٹھا کر چل سکتے تھے، اس کے علاوہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ محب شاہ اور حالہ کی شادی دوبارہ سے کی گئی، تمام رسم و رواج کے ساتھ دونوں گھروں کی خوشیاں لوٹ آئیں، سب خوش اور مطمئن تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد محب شاہ نے حالہ کے لیے ایک خاص شام کا اہتمام کیا تھا۔ وہ پورے دن سے کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ حالہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ محب شاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو محب شاہ نے حالہ سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، انہیں کہیں جانا ہے۔ حالہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ مگر محب شاہ نے صرف مسکرا کر کہا کہ سرپرائز ہے۔ حالہ نے اپنا پسندیدہ ہلکا گلابی رنگ کا لباس پہنا، بالوں کو سنوارا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ جب وہ نیچے آئی تو محب شاہ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر محب شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو حالہ، محب شاہ نے نرمی سے کہا۔ حالہ کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ محب شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر حالہ بے چینی سے پوچھتی رہی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر محب شاہ ہر بار مسکرا کر خاموش رہ جاتا۔ آخرکار گاڑی حویلی کے پچھلے حصے میں ایک خوبصورت باغ کے سامنے رکی۔ یہ باغ حالہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ پورا باغ چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جو درختوں کی شاخوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک خوبصورت میز لگی تھی، جس پر سفید میز پوش اور موم بتیاں رکھی گئی تھی۔ چاروں طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ یہ سب آپ نے میرے لیے؟ حالہ کی آواز جذبات سے بھر گئی۔ ہاں، تمہارے لیے۔ میں چاہتا تھا ہم دونوں کچھ وقت اکیلے گزاریں، دنیا کی ہر پریشانی سے دور۔ محب شاہ نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ دونوں میز پر بیٹھ گئے۔ محب شاہ نے خود ہی حالہ کے لیے کھانا پیش کیا۔ موم بتیوں کی ہلکی روشنی میں دونوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ کھانے کے دوران وہ باتیں کرتے رہے۔ محب شاہ نے حالہ کو اپنے بچپن کی کہانیاں سنائی، اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ حالہ بھی اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی تھی۔ محب شاہ، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، حالہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو، تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، محب شاہ نے اطمینان سے کہا۔
آپ نے مجھے کب سے چاہنا شروع کیا؟ حالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ محب شاہ مسکرایا۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی؟ تم اتنی خوفزدہ تھی، اتنی کمزور سی، میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں صرف تحفظ دوں گا، مگر جب میں نے تمہاری آنکھوں میں جھانکا، تمہاری ہمت دیکھی، تمہاری مضبوطی محسوس کی، تب مجھے احساس ہوا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم خاص ہو، بہت خاص، اور شاید اسی دن سے میرا دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں تو ہمیشہ سے ڈرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے ہمت دی، مجھے محفوظ محسوس کرایا۔ میں نہیں جانتی تھی کب مجھے آپ سے محبت ہوئی، لیکن اب میں اس احساس سے انکار نہیں کر سکتی۔ محب شاہ نے اٹھ کر حالہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ حالہ، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ محب شاہ نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ حالہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور محب شاہ کے قریب آ گئی۔ محب شاہ نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ دونوں کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہے، ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے۔ پھر محب شاہ نے آہستہ سے حالہ کو موسیقی کی دھن پر ڈانس کے لیے کہا۔ موسیقی کہیں سے بج رہی تھی، ہلکی سی رومانٹک سی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں پر جھومنے لگے۔ موم بتیوں کی روشنی، پھولوں کی خوشبو اور ایک دوسرے کی محبت، سب کچھ اتنا کامل، اتنا خوبصورت تھا۔ حالہ نے اپنا سر محب شاہ کے سینے پر رکھ دیا اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ محب شاہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اسے اپنے قریب کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں حالہ، محب شاہ نے اس کے کان میں پھسپسایا۔ اور میں آپ سے، حالہ نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں سچائی اور محبت تھی۔ رات گزرتی رہی اور دونوں وہیں اس خوبصورت باغ میں ایک دوسرے کی باہوں میں کھوئے رہے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے یادگار راتوں میں سے ایک تھی، محبت، رومانس اور وعدوں سے بھری ہوئی۔ محب شاہ اور حالہ نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک مثال بنی، کیسے مشکلات اور پریشانیوں کے بعد سچی محبت راستہ تلاش کر لیتی ہے۔